बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के बाज़ाब्ता ख़द-ओ-ख़ाल पर बात करने से पहले आपको इस हवाले से आगाह करें कि कौमी असम्बली और सेनेट में नामज़द अपोजिशन लीडर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और वाइस चेयरमैन अल्लामा नासिर अब्बास ने मुल्की तहरीक का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम के बाज़ाब्ता जो ख़द-ओ-ख़ाल सामने आए हैं, उसमें काबीना से मंजूरी के बाद वज़ीर कानून ने आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया है, जिसके बाद उसे कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिया गया है। तरमीम में अदालती और अस्करी ढांचे में तब्दीलियां तजवीज़ की गई हैं। सियासी और इंतजामी मामलात में भी नए असूल मुतारिफ कराए गए हैं। वफाकी आईनी अदालत का क़याम, अज़-खुद नोटिस का खात्मा, आर्टिकल 243 में तब्दीली, सेनेट इंतखाबात का एक रोज़ होना, हाई कोर्ट जजों के तबादले का इख्तियार, जुडिशल कमीशन को मुंतकिल करना, मुशीरों की तादाद में इजाफा, ये तमाम नक़ात 27वीं तरमीम का हिस्सा है। आइन के आर्टिकल 243 में जो तरामीम तजवीज़ की गई हैं, उनके तहत सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को मुक़र्रर करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और वही वज़ीर आज़म की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह मुक़र्रर करेंगे। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का ताल्लुक फौज से होगा। चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक हुकूमत मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदों पर तरक्की दे सकेगी। फील्ड मार्शल का रैंक और मराद ताहयात होंगी, यानी फील्ड मार्शल ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे, ताहम इन ओहदों की नौयत एजाजी। कुछ ओहदे हैं जो कि पहले आर्मी एक्ट में थे, लेकिन 73 के आइन के वक्त उनका जिक्र नहीं हो सका, जिसमें एक ओहदा फील्ड मार्शल का है कि ये जो एजाज़ आप नेशनल हीरोज़ को इन एजाज़ात से नवाजते हैं, ये एक रैंक के साथ साथ एक सेरेमोनियल टाइटल भी है। तो ये आया उनके साथ ताहयात रहना चाहिए, ये तजवीज़ है। नाज़रीन, बिल में सेनेट इंतखाबात एक ही रोज में करवाने की तजवीज़ भी शामिल है। हाई कोर्ट जजेस के तबादले में वज़ीर आज़म की मुशावरत वाला हिस्सा खत्म करके यह मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। आर्टिकल 200 में ये कहा गया कि किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में सदर मुमलिकत ट्रांसफर कर सकते हैं और वो इख्तियार ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की एडवाइस पे इस्तेमाल होता था। 18वीं तरमीम में वो जो 2 साल वाला मामला था उसको भी निकाल दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम में वही की वही प्रोविजन उसी तरह रही। हमने कहा इससे आप ये जो रोल है वज़ीर आज़म का एग्जीक्यूटिव का एडवाइस पे वो निकाल दें। ये मामला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 175 उसके सुपुर्द कर दिया जाए। मुजव्वज़ा तरमीम में आइन का आर्टिकल 184 यकसर ही खत्म कर दिया गया। ये वो आर्टिकल था जो अदालत को अवामी मफाद के मामले पर अज़-खुद नोटिस लेने का इख्तियार देता था। अब ये इख्तियार खत्म कर दिया गया है। तो का इख्तियार हमने खत्म किया है ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आके लोगों को बेलिबास ना करे, हस्पतालों में छापे ना मारे, वजीर आज़मों को घर ना भेजे, वजीर आज़मों को सूलियों पे ना लटकाए। तो इस नीयत के साथ ये किया। मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन के भी ये दिन फिरते रहते हैं, आज हम हैं कल आप होंगे। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अच्छी स्पिरिट के साथ काम करें। शख्सियात के नहीं सर, मुल्क के लिए तरामीम की जाती हैं। मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 करने की तजवीज़ भी सामने आई है। 2/3 अक्सरियत से ये आईनी तरामीम मंजूर होंगी तो ही आइन का हिस्सा बनेंगी। सेनेट में कुल अरकान की तादाद 96 है, यहाँ 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट दरकार हैं। इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी जमातों में पीपल्स पार्टी के 26, मुस्लिम लीग नून के 20, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, मुस्लिम लीग काफ और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर है। 3 आज़ाद सेनेटर्स हाफिज अब्दुल करीम, मोहम्मद अब्दुल कादिर और मोहसिन नकवी भी हुकूमत हामी हैं। इसके अलावा 3 सेनेटर्स फैसल वाडा, अनवारुल्लाह काकड़ और असद कासिम ऐसे सेनेटर्स हैं जो किसी जमात से वाबस्ता नहीं, लेकिन कानून साजी के दौरान अमूमी तौर पर हुकूमत की ही हिमायत करते हैं। न्यू सेनेट में हुकूमत के पास 61 वोट हैं, जबकि ऑपोजिशन के पास 35 वोट हैं। 64 वोट पूरे करने के लिए हुकूमत को अवामी नेशनल पार्टी, JUIF या आज़ाद अरकान की हिमायत दरकार होगी। कौमी असम्बली से यह तरमीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत को 336 में से 224 अरकान की हिमायत दरकार होगी। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान 125, पीपल्स पार्टी के 74, MQM के 22, मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, जबकि बलूचिस्तान अवामी
عوامی پارٹی, نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ ضیاء کے ایک رکن حکومتی بینچز پر موجود ہیں. اس کے علاوہ 4 آزاد اراکین بھی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں. یوں حکومتی بینچز پر کل 237 ارکان موجود ہیں اور اس کے پاس ترمیم منظور کرانے کے لیے 2/3 اکثریت موجود ہے. اب سینٹ میں یہ کیسے منظور ہوگی اور کیا اتحادی جماعتوں کے جو خدشات تھے جو کل پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کیے وہ تمام دور کر دیے گئے ہیں, اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کو منانے کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی, اس تمام صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے عمیر نیازی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ, جبکہ اس حوالے سے حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ PMLN سے موجود ہیں, اور اسلم غوری صاحب JUI سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں عمیر نیازی صاحب آپ سے آغاز کروں گا کیونکہ آپ سب سے زیادہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں. آج تو سینیٹر علی ظفر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب تک مستقل طور پر کوئی اپوزیشن لیڈر موجود نہیں ہوتا سینٹ کے اندر تب تک اس کی کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی یا اس کو پیش ہی نہیں کیا جا سکتا, اور پھر اس کو چیلنج بھی آپ کی جانب سے کیا گیا. تحفظات کیا ہیں, جس طریقے سے پیش کی جا رہی وہ تحفظ ہے, یا جو آئین کے آرٹیکلز جن میں تبدیلی کی جا رہی ہے یا ترمیم کی جا رہی ہے 27ویں امینڈمنٹ جو آ رہی ہے اس سے آپ کو اختلاف ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ؟ دیکھیں, ترامیم ایک آئینی عمل ہے, آئین کے تحت اس پروسیس نے آگے بڑھنا ہوتا ہے جس طرح لیجسلیشن اسمبلیز کا اختیار ہے, مگر بات ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے کے لیے ایک لیجٹیمیٹ اسمبلی بھی انفیلڈ ہونی چاہیے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو اسمبلی مارز وجود میں آئی جس کا اپنا مینڈیٹ ڈاؤٹ فل, چلیں مینڈیٹ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, ہم نہیں کہتے چلو 17 سیٹوں والے ہیں, کیا جو آج یہ کہہ رہے ہیں مفاد عامہ میں ہم ترامیم لا رہے ہیں کیا یہ ان کے الیکشن مینیفیسٹو کا حصہ تھیں؟ کیا عوام سے اس بارے میں رجوع کیا گیا؟ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ یہ عوام اور ریاست کے درمیان ایک معاہدہ ہے. جب عوام اور ریاست کے درمیان 1973 کا آئین موجود ہے, ایک معاہدہ موجود ہے, آج اس معاہدے کو جو چینج کرنا پڑا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, وہ کن بنیاد پہ کیا جا رہا ہے, عوام کو کس طرح سے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ عوام کی فیسیلیٹیشن کی تو کوئی چیز نہیں. اگر آپ دیکھیں حالیہ فلڈز میں جو عوام کے حالات ہوئے, جو مہنگائی عوام سے گزر رہی, جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن, جتنے ہمارے معاشی مسائل ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, مگر یہ ترمیم 26ویں کے بعد 27ویں ایک اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ایک ترمیم کی جا رہی ہے. تو یہ جس ایوان میں پیش کیا جا رہا ہے اس ایوان میں آپ بھی موجود ہیں, آپ لوگ اس کو وہاں پر ڈسکس کریں, آپ ترمیم کو شک بائی شک بتائیں کہ ہاں بھائی یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے. دیکھیں, وہ تو آپ ایک پارلیمنٹری ڈیبیٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم اس سے ایک ہٹ کے آپ سے بات کر رہے ہیں. ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو لانے کا حق بھی ہونا چاہیے. جو بندہ لا رہا ہے اپنی وہ اس چیز کی بونافائیڈی تو شو کرے کہ عوام کے ساتھ اس چیز کا تعلق کیا ہے. دیکھیں, چینجز تو کسی وقت بھی آ سکتی ہیں, مگر اس چینجز کے اثرات کیا آئیں گے؟ پارلیمنٹ کا تو میں نے سب کام ہی یہی ہے نا کہ وہ مینڈیٹ میں ہو نہ ہو, پارلیمنٹ کا تو کام ہی یہی ہے کہ آئین میں اگر ان کو لگتا ہے بہتری کے لیے کوئی تبدیلی کرنی چاہیے تو وہ کر سکتی ہے. لیکن میں شیلا رضا صاحبہ سے جان لیتا ہوں, یہی ایک تو جو آپ کا اختلاف ہے اس پر بھی ان کی رائے. دوسرا, شیلا صاحبہ یہ فرمائیے گا, کیونکہ کل پریس کانفرنس کی گئی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے, اور اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے ان کا کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے اعتراض ہے اور کچھ اعتراضات بتائے گئے تھے. تو وہ آج جو ڈرافٹ پیش کیا گیا وہ سب ایڈریس کیے گئے ہیں اس میں, اور اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ڈرافٹ پیش کیا گیا اس پر ایگری ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے چیئرمین انہیں خود ٹویٹ کر کے اس کو پبلک کیا. اس پہ نہ صرف یہ کہ پبلک کیا, فوراً اپنی CEC بلائی, کیونکہ ہماری پارٹی میں فرد واحد کچھ نہیں کرتا ہے, اور یہاں تک کہ انہوں نے بہت ساری باتوں پہ, جس میں جو تھا کہ دوہری شہریت جو ہے بیوروکریسی کی, اس پہ انہوں نے کہا کہ اتفاق رائے پارٹی میں نہیں ہو سکا, مختلف رائے موجود ہیں. اسی طرح الیکشن کمشنر پہ انہوں نے کہا کہ کوئی اچھے وہ نہیں آ سکے واضح جو ہیں جس میں ہم کہہ سکیں کہ فیصلے. تو دوسرے جو بات تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی, اس میں ظاہر ہے کہ پارٹی کو پھر ایڈریس کیا گیا ہوگا, اور پہلے تو 9 ججز کا بھی سن رہے تھے, اب 7 کی بات ہوئی ہے, تو اس کے حساب سے کیا ہوگا جو COD میں ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ ڈرافٹ آ گیا ہے, جس اسمبلی کو آپ کہیں کہ اس کے پاس حق ہے نہیں ہے, آپ اسی اسمبلی سے تنخواہ لیتے ہیں, اسی کے آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تنخواہ لیتے ہیں,
आप उसमें रोज़ाना असेंबली में आके डेली अलाउंस ड्यूरिंग द सेशन लेते हैं, लेकिन सेशन में नहीं बैठते और थोड़ी सी देर में बाइकआउट वगैरह करके चले जाते हैं। अब्रॉड जब विजिट होते हैं आप वो भी लेते हैं, तो आप इसे मान रहे हैं, तो फिर आप जब इसमें आप अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन भी कह रहे हैं, आप इसे मान रहे हैं, तो बस जब आप इसे मान रहे हैं तो इसके हक हैं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आज जो पेश हो गया है ये एक जमहूरी तरीक़ा है। एक कमेटी ना सिर्फ सेनेट की बल्कि नेशनल असेंबली से भी, इसके बावजूद कि एक लेजिस्लेशन कमेटी होती है, लेकिन एक वसी कर दिया गया है उसे, और उसमें एज ऑब्जर्वर भी जाके लोग बैठ सकते हैं, वसी तर कर दिया गया है। ना सिर्फ ये कि हाउस में आप उस पर डिबेट भी करें, आप बेहतर से बेहतर तजावीज़ भी दें, यही एक यानी आप समझते हैं कि प्रोसेस के अंदर वो चला गया, तरीके को प्रोसेस के अंदर चला गया और उस प्रोसेस के अंदर वो मजीद उभर कर आएगा। और बार बार यही इसमें कहा जा रहा है कि आप अपनी राय दें, अपोजिशन से भी कहा जा रहा है आप लोग राय दें, शेख बाय शेख जाए उसमें, और जहाँ पर भी आप देखते हैं कि आपको कुछ चाहिए वो करें। और फिर वही होगा कि अगर वो कबूल नहीं भी हुई तो एक डिसेंटिंग नोट आपका तारीख में रहेगा कि इस क्लॉज पे मैंने जो है या हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा, और वो फिर जब हुकूमत आती है तो आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो ये डिसेंटिंग नोट रहा। बिल्कुल ठीक है। हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मैं हुज़ैफ़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुज़ैफ़ा साहब ये फरमाइएगा, अब ये ड्राफ्ट आज पेश कर दिया गया 27th अमेंडमेंट का, 3 बंदे सेनेट में तकरीबन जो है वो उनकी मज़ीद रिक्वायरमेंट है इसको पास करने के लिए, तो वो 3 बंदे अब कैसे पूरे किए जाएंगे? किस जमात से बात हुई? किस तरह इस नंबर गेम को अब पूरा किया जाएगा? देखिए जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जो है तरमीम को कैबिनेट से मंजूरी के बाद उस मुसव्वदे को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिया गया है। और आप ठीक फरमा रहे हैं कि जो हमारा हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें 3 लोग कम हैं, लेकिन वो 3 लोगों का जो है ऑलरेडी हम बंदोबस्त कर चुके हैं, और 3 सेनेटर हजरात ने यकीनदहानी कराई है कि वो इसमें वोट देंगे। और आप देखेंगे कि जब इस पे वोटिंग होगी आपके सामने आ जाएगा। अगर नहीं, वो पार्टी की मर्जी से वोट करेंगे या पार्टी की मर्जी के खिलाफ जाकर वोट करेंगे? नहीं, देखिए जी, जो 2 बातें हैं। GUI के हवाले से मैं गुजारिश करूंगा, आपका जरा सवाल का मकसद यही है कि अगर GUI हिमायत नहीं करते तो उनके क्या सेनेटर्स आपको वोट देंगे? इस पे देखें जी, कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन एक और जमात है, उस जमात से भी हमारी बात है, उनके सेनेटर से भी बात है, वो हमें कभी उम्मीद है कि हमें इंशाअल्लाह ताला सेनेटर। यानी आपने ये तस्दीक की कि 3 लोग GUI के आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको वोट देंगे? नहीं, मैंने ये बात नहीं की। अगर आप मेरी गुफ्तगू जो मैंने की है वो दोबारा सुन लेंगे जब आप प्रोग्राम अपना ऑन एयर करेंगे या रिपीट करेंगे, तो मेरे सवाल को जवाब मिल जाएगा। और ANP से बात हुई आपकी? ANP से जी, मैंने वही गुजारिश की। मैंने कहा एक जमात है जिसके जो है 3 सेनेटर से हमारी बात हुई है और उस जमात से भी बात हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला वो सेनेटर्स अपनी जमात की मर्जी से ही हमें वोट देंगे। चलें, GUI से असलम गौरी साहब मौजूद है। असलम गौरी साहब, मौलाना साहब ने कल कहा था कि मुज़फ़्फ़दा सामने नहीं है, जब आएगा तो फिर बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसमें कुछ अनफिनिश्ड एजेंडा है जो 26वीं तरमीम में नहीं हो सका, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जिसको इसमें पेश किया गया है। तो अब GUI की क्या राय है इस मुसव्वदे को देख कर कि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनना है या क्या करना है? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं इस पे मुबारकबाद दूंगा मेरी बहन बैठी है शैला बीबी कि आपको ये मसवदा मिल गया, तो आपको मुबारक हो कि आपको उन्होंने मसवदा लेने के काबिल समझा और आपको दिया, बल्कि हम लोगों से छुपाया गया। हमसे क्यों छुपाया गया हम आज तक समझे नहीं थे। कल तक हम समझ रहे थे कि हमसे क्यों छुपाया जा रहा है, उसकी वजूहात क्या है, हम उस पर एहतजाज भी कर रहे थे, लेकिन आज पता चला कि जो चीज़ें हमने अंडू कराई थी 26वीं तरमीम में बिलावल भुट्टो साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी मर्जी से 35 क्लासेस जो हमने अंडू कराई थी उन्हीं को दोबारा 27 की अमेंडमेंट में लाया जा रहा है। तो क्या इसलिए वो किस मुंह से हमें कल देते मसौदा, आज हमें उसका अंदाजा हुआ। एक तो मैं ये बात बताना आपको जरूर समझता हूँ। दूसरी बात ये है कि आज जो कमेटी बनी है उस कमेटी में हमारे 2 अरकान थे। सेनेट से एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा साहब और फिर इसी तरह नेशनल असम्बली से आलिया कामरान साहब। कमेटी का इजलास होता है, उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, दोनों मेंबरान उसमें शामिल है
اجلاس شروع ہوتا ہے جس پہ کامران مرتضیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی پارٹی سے مشورہ کرنا ہے، وہاں سے ہدایات لینی ہے، اس کے بعد اس کو جلدی نہ کریں. ہمیں جلدی کیا ہے کہ آج ہی اس کو فائنل کرنا ہے. ہمیں تو آپ نے مشورہ بھی دیا ہے. میں یہاں اکیلا بیٹھ کے میرے ساتھ کلیگ بیٹھ کے کیسے کر سکتے جب تک ہم پارٹی سے مشورہ نہ کریں. یہ نہیں مانتے، وہ بائیکاٹ کر کے باہر چل جاتے. ان کے بائیکاٹ کر کے باہر جانے کے بعد میری بات کو ذرا لکھیے گا پوائنٹ کو، کہ وہ حاضر بھی ہوتے ہیں، اجلاس کی حاضری بھی لگاتے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہوتا ہے، پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں تو نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے جس کے ممبر کامران مرتضیٰ نہیں ہوتے ہیں. حکومت جلد بازی میں کیوں ہے؟ اتنی پریشانی کیا ہے حکومت کو؟ حکومت یہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیوں یہ نقب زنی کر رہی ہے 1973 کے آئین میں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. چند لوگ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس کو کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنا اپنا، جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے جسے کے مطابق اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ امینڈمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ایک کلاس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ہر چیز نظر آئے گی. آج سے 1 سال پہلے جو ہم نے تھوکا ہے آج ہم چاٹنے پہ مجبور ہو گئے. تو یعنی مجموعی طور پر فیصلہ یہ ہے کہ اس کو سپورٹ نہیں کرنا جب تک وہ دوبارہ 35 سیکنڈ نہیں نکل جاتی. دیکھیں ہماری اس وقت لیگل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اس کا جائزہ لے رہی ہے ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ صاحب کی ساتھ سربراہی میں. ہم اس کی ایک ایک شک کا جائزہ لے رہے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے، اس میں پریشانی کیا ہے، چھپایا کیوں جا رہا ہے قوم سے؟ اس کی ڈبیٹ ہونی چاہیے. اس کو باہر نہیں، اب تو سامنے آ گیا نا، اب تو چھپایا تو نہیں جا رہا نا، اب تو پیش کر دیا نا. اب دیکھیں نا، آج پیش کیا نا، تو آج ہی کیوں اس کو، آج ہی کیوں کمیٹی؟ پھر میں ایک بات اور بتاؤں، آپ نے ابھی تک قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا، لیکن جو آج کمیٹی بنائی ہے اس میں قومی اسمبلی کے ممبران شامل ہیں. جو قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے لینڈ جسٹس کی، اس کے ممبران شامل ہیں. کیا وہ 5 یا 7 ممبران جو آج اس کمیٹی میں بیٹھے ہیں اگر اس کو پاس کر دیتے ہیں تو کیا وہ پوری قومی اسمبلی میں جو پیش ہی نہیں ہوئی اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ چلیں پہلے اسمبلی میں پیش ہوتی، پھر وہاں سے اس کمیٹی میں آتی. یہ کیا ایک نئے نئے فارمولے، نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کس جلدی میں ہے، پریشانی کیا ہے، اور جب اس کی باریکیوں میں آپ جائیں گے، میں ابھی اس پہ نہیں، میری چونکہ میں بھی ڈسکس کرتے ہیں، ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. میں آرٹیکل بائی آرٹیکل کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے. عمیر نیازی صاحب، پھر پچھلی دفعہ تو 26ویں ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ کافی طویل میٹنگز آپ کی رہی. اس بار بھی مولانا صاحب کو کچھ اعتراضات ہیں، وہی ماحول ہوگا یا کیا طریقہ کار سوچا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت نہیں پیش کر سکتی، انہوں نے 26ویں بھی پیش کر کے منظور کروا لی، اب 27ویں بھی پیش کر کے منظور کرا لیں گے، تو پھر کیا طریقہ ہے آپ کے پاس روکنے کے لیے؟ دیکھیں، روکنے کی بات نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. دیکھیں، ول آف دا پیپل ریپرزینٹ ہونی چاہیے. یہ ول آف دا پیپل نہیں ہے. پاکستان میں لیڈ کیپچر ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ جو لیجیٹیمیٹلی اسمبلی آئے ہیں، آپ انہیں تنخواہوں کا تعینہ دے رہے ہیں، اور اس وقت جو اسمبلی میں 150 سے زائد بغیر مینڈیٹ کے بیٹھا ہے، وہ جو حرام کی تنخواہ لے رہا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بات ہے کہ ریپرزنٹیشن کس طرح کی ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام اس ملک کا حصہ ہی نہیں ہے، ان کی بہتری کے لیے ہم نے نہیں کرنے، عوام کے مسائل ختم ہو گئے، قرضے لینے ہیں، آپ نے اپنی مراد بڑھانی ہے، قرضے لینے ہیں، آپ نے اپنے لیے جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا نئے بلاکس کھڑے کر دینے ہیں. بات ہے عوام اس سارے کانٹریکٹ میں کدھر ہے؟ آپ نے اس وقت آئینی پروٹیکشن دینی ہے، آپ نے اپنے عہدوں کو دینی ہے. اس عوام کی کیا پروٹیکشن ہے؟ کیا اس کو بھوک ننگ سے کوئی آپ پروٹیکشن دے رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو ہیلتھ کور دے رہے ہیں؟ کیا آپ آؤٹ آف سکول چلڈرنز کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک عجیب سا مذاق ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت سے نہیں ڈر رہے کہ یہ عوام ان کے گلوں تک آ جائے گی. یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، یہ کوئی 1.5-2 کروڑ کا ملک نہیں ہے. یہ ایک جنیرک گفتگو ہے، لیکن کیا اس ترمیم کے اندر آپ کو ترمیم سے کوئی اختلاف ہے؟ پوائنٹ بائی میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن ترمیم سے اختلاف نہیں، مجھے اس اسمبلی سے اختلاف ہے. بات ہے کہ ہم اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈاکہ پڑا ہے، اس ڈاکے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، چوری کا مال برآمد نہیں ہوا، جو اللیجیٹیمیٹ ہیں وہ اندر بیٹھے ہیں، جو پرائم منسٹر جس کی 17 سیٹوں کا مینڈیٹ نہیں ہے، جو پارٹی کا ہیڈ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارا ہوا، جن کا پرائم منسٹر ہارا ہوا ہو، جن کی سی ایم برے طریقے سے ہاری ہوئی ہو، وہ کیا اس قوم کے فیصلے کریں گے؟ لیٹس ڈسکس. آپ عوام کو بتائیں کہ بھائی اگر سینٹ کے حوالے سے ایک شک پیش کی جا رہی ہے 27 امینڈمنٹ میں، اور سینٹ کی ایک تاریخ واضح کی جا رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ کے پی کے اندر 1 سال سینٹ کا الیکشن ڈیلے ہوا، سینٹ انکمپلیٹ تھا، تو کیا یہ غیر آئینی شک پیش کی جا رہی ہے؟
بات ہے دیکھیں غیر آئینی، دیکھیں جن کے لیے شک پیش کی جا رہی ہے وہ آئینی نہیں ہے. دیکھیں اگر لیجیٹیمیٹ صورتحال میں الیکشن ہوتا، پی ٹی آئی کو اپنی ریزرو سیٹیں ملی ہوتی تو اپوزیشن کا ایک بندہ ادھر سے آنا تھا. آج آپ نے سینٹ کی وہاں 50% کنڈیشن کر دی. دیکھیں 2/3 سے زیادہ سیٹیں، 93 سیٹیں 115 میں سے پی ٹی آئی جیت کے آئی. سینٹ کی نمائندگی کس طرح سے ہے؟ آپ 6-4 کے حساب سے. کیا یہ آئینی ہوا ہے اس ملک میں؟ بات ہے کہ جب اس طرح سے کریں، جب کہیں اور سے کیلکولیشنز ہو رہی ہوں معاملات کے، لوگوں کو باہر رکھنا ہے اور لوگوں کو اس طرح سے رکھنا ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ سینٹ کا کمپوزیشن 6 سال کا سائیکل چلے پھر سینٹ کا کمپوزیشن جا کے چینج ہوتا ہے. تو جب اتنی بڑی جو ہے نا میچ فکسنگ ہوئی ہو اس انوائرمنٹ میں آپ کون سی کانسٹیٹیوشنل لیگیلٹیز کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم ایک وہ انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ آئیں، لوگ جو ہے نا اس ایلیٹسٹ کلاس کو گلوں سے پکڑیں. آپ وہ ماحول کریٹ کر رہے ہیں، کر لیں. ٹھیک ہے، اس تمام تر معاملے کے حوالے سے کچھ مزید بھی بات کریں گے اور شکوار دیکھیں گے کہ کیا پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے، جے یو ایف اے اب تک کن باتوں پر جو ہے وہ آمادہ ہو سکی ہے، یا کون سی ایسی جماعت ہے جس سے 3 ووٹ حاصل کر کے حکومت اپنا جو ہے وہ نمبر پورا کرے گی اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. گفتگو کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں. حذیفہ رحمان صاحب، ایک تو ججز ٹرانسفر کے حوالے سے ایک شک ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آرٹیکل 200 ہے اس کے حوالے سے کہ ججز کو ٹرانسفر کیا جائے گا، اور اگر وہ ہائی کورٹ کا جج ٹرانسفر کے آرڈر نہیں مانتا تو اس کی ریٹائرمنٹ کنسیڈر کی جائے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کل پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کچھ تحفظات ہیں ٹرانسفر کے حوالے سے ججز کے، تو کیا یہ ان کو ایڈریس کیا گیا اور اسی ایک شک پر تھوڑا اعتراض بھی کیا جا رہا ہے؟ تو اس کو ذرا ایکسپلین تھوڑا سا کیا جائے تو. دیکھیں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کو تو صرف ججز کے ٹرانسفر نہیں، اور بھی کچھ شکوں پر اعتراض ہے، اور ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، اور ظاہر ہے ایک علیحدہ سیاسی پارٹی ہے، اور جن شکوں پر انہیں اعتراض ہوگا، شکوار اس کی منظوری ہونی ہے سینٹ سے اور شکوار منظوری ہونی ہے نیشنل اسمبلی سے، تو اس پر وہ اعتراض کریں اور شکیں منظور نہیں ہوں گی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو ایک تو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ اگر جو ہے سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کو تعینات کیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر اور وہ انکار کرتا ہے تو وہ اس دن سے ریٹائر تصور ہوگا. تو یہ تو بیسک پرنسپل آف لا ہے. اگر آپ سر قانون کے تابع ہیں، جس قانون کے تحت آپ تعینات ہوئے ہیں یا اپوائنٹ ہوئے ہیں، اگر آپ اسی کمپلائنس کرنے سے عاری ہو جاتے ہیں یا انکاری ہو جاتے ہیں تو لا محالہ، چونکہ ججز کا منصب ایسا ہوتا ہے اس میں لفظ برطرف استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر یہی کیا جا سکتا ہے کہ انہیں باعزت طریقے سے ریٹائر کیا جائے، کیونکہ وہ معذوری ظاہر کر دیں گے اپنی. لیکن پہلے یہ تھا نا کہ ان کی مرضی بھی شامل تھی اس میں، اب ان کی مرضی بھی شامل نہیں ہے اس میں. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جوڈیشل کمیشن اس کا فیصلہ کیا کرے گا، اور اس میں ظاہر ہے ججز بھی موجود ہوں گے، پارلیمنٹیرین بھی موجود ہوں گے. اس سے سپریم فورم تو کوئی نہیں ہے نا جی. جب آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے اور انصاف فراہم کرنا ہے، اور آپ کی اپنی عدالت کے چیف جسٹس، ملک کے چیف جسٹس اور آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور جو سینئر ممبرز ہوں گے، جو بھی اس کی کمپوزیشن ہے، وہ لوگ لیگل فیکلٹی کا نمائندہ اور پارلیمنٹیرین پر مشتمل ایک کمیٹی جس کو ہم جوڈیشل کمیشن کہتے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل یا کمیشن، وہ اگر یہ طے کرتی ہے جو ہے فلاں ہائی کورٹ میں جا کے پرفارم کرنا ہے، اس سے اوپر تو کوئی فورم نہیں ہے نا. جہاں پہلے تنقید ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے پاس لے کر جا رہے ہیں شاید، یا سیاستدان اپنی مرضی کے جو ہے وہ کمیٹی بنا کر اور اپنی مرضی کی ایک پارلیمنٹین پر مشتمل کمیٹی یہ فیصلے کیا کرے گی. لیکن وہ بھی ہم نے آج آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو ایک اس ملک کے کروڑوں لوگوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں الیکٹیبلز، وہ اور پلس آپ کی جو جوڈیشری ہے لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ، وہ اس کا حصہ ہوں گے اور وہ یہ فیصلہ کر دیا کریں گے. تو اس میں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. چلے رضا صاحبہ، اب کیا حکومت کے نمبر پورے کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوئی کردار ادا کرے گی؟ کیا مولانا صاحب کے پاس، اے این پی کے پاس جا کر قائل کرنے کی کوشش کرے گی؟ حکومت کا بھرپور اس حوالے سے بھی ساتھ دے گی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل ساری جتنی زیادہ کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے اور جتنے زیادہ اس میں جو ہے لوگوں کی رائے آ سکتی ہیں، یہ لوگوں ہی کی رائے ہیں، جو لوگ ریپرزنٹیشن اسمبلی میں ہے یہ لوگ ہی ہیں، تو وہ کریں گے. بالکل ہم چاہیں گے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں امینڈمنٹس، اس پہ ہم جو ہے وہ مولانا کی سپورٹ لیں، اس پہ اے این پی کی سپورٹ لیں. اس طرح ہماری
सारी चीज़ों को भी फर्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो आज की कमेटी होगी वो एक इंट्रोडक्टरी कमेटी है, ज़ाहिर है असेंबली में भी पेश होना है और उसमें भी मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरी बात देखें, न्याजी साहब अपनी बात कह के चले गए, आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और आप चाहे पंजाब देखें चाहे सिंध देखें, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे स्पेशली गर्ल्स को इंडक्ट किया गया है और बहुत सारी चीज़ें इस्लामाबाद में भी शुरू की गई हैं कि बच्चों को खाना देना, बच्चों को पिंक बस के ज़रिए पिक एंड ड्रॉप देना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पायलट करके शुरू होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ों में जहां मेरे नजरियाती इख्तलाफ हो, नून लीग से मैं हर चीज़ को बुरा कहती चली जाऊं। शहर साहिबा, जो वादे 26वीं इस पे जहां तक सेहत की बात है उस पे भी काम हो रहा है। अब अगर इनके सूबे में इनकी तीसरी हुकूमत है और ये नहीं काम कर रहे, उसी तरह स्कूल तबाह हो रहे हैं, उसी तरह सारे पख्तून मोस्टली कराची में आके इलाज करा रहे हैं, तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट अपना काम नहीं करेगी। अब जो वादे 26वीं तरमीम में मौलाना साहब से किए गए वो अब दोबारा अगर उन शिकों को जैसे JUI असलम गौरी साहब ने अभी कहा कि वही दोबारा चीज़ें ले आए हैं, उस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौलाना साहब से मिलने जाते थे और वो तमाम चीज़ें उनके कहने पर ड्रॉप कर दी, अब दोबारा वो ऐड कर ली, तो जब दोबारा मिलने जाएंगे तो वो तो सवाल करेंगे कि आपने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। अच्छा, असलम गौरी साहब सेनेटर हैं क्या? मुझे एक तो थोड़ा सा ये बता दें, क्योंकि मेरे पास अभी इतना ही मुसवदा है जो मैंने सुना है और जिसको आज़म नज़ीर तारड़ ने एक्सप्लेन किया है। पार्टी के पास इससे बड़ी मतलब वो भी सुनने वाला मुसवदा है, तो जहाँ तक उसमें उन्होंने कहा कि 40 पॉइंट्स हैं, तो वो क्या पॉइंट्स हैं ये तो देखने में पता चलेगा। देखिए, कल और परसों के दिन में ये चीज़ें अखबार में भी आ जाएंगी और हम तक भी पहुँचेंगी और जब हम मंडे को जाएंगे असेंबली में तो ये सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी और जितनी इस पर डिबेट हो इतना ही अच्छा है। मैं ख़ुद कोशिश करूँगी, हर एक के बस की बात नहीं होती, लेकिन मैं 4 दिन से इस पर जब बात कर रही हूँ तो हम इस मौजूआत पे बात कर रहे थे कि जी रिवर्सल नहीं होगा, जो डिवोल्यूशन हुआ है हम इस पे बात कर रहे थे कि NSC पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, हम इस पे बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो है हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हम इस पे बात कर रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन है उस पे देखें किस तरह से पार्टी आती है। तो अब क्या क्या ये पार्टी की भी बातें हम तक आएंगी और सब भी, तो बहुत सारी चीज़ों को क्योंकि असलम गौरी साहब की नज़र से वो गुजर गया होगा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। ठीक, असलम गौरी साहब, सवाए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के आर्टिकल 243 है, उसके अलावा फिर उसके अलावा जजेस के ट्रांसफ़र की बात है, फिर सेनेट की बात है, फिर दीगर कई चीज़ें हैं, सवाए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बाकी तमाम चीज़ों पर एग्री हैं, सिर्फ इसी पर आपको एतराज़ है या बाकी भी चीज़ों पर एतराज़ है? पहली बात तो मैं थोड़ा सा बता दूं मेरी अपनी बहन को कि मैं पार्टी का मरकजी स्पोक्स पर्सन हूँ सेंट्रल का, और जितने भी PDM की तहरीक में मरकजी इजलास PDM के होते थे जिसमें जनाब जरदारी साहब भी होते थे और मरियम नवाज साहब भी होती थी, मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ऑनलाइन होते थे, मैं उन इजलासों में शरीक होता रहा हूँ। और 26वीं आईनी तरमीम में जितने भी इजलासात हुए, बिलावल भुट्टो साहब जब हमारे पास आए थे उनके पास जो तरमीम थी मुर्तज़ा वहाब लेके आए थे, तो उसी वक्त जो हमें तरमीम मिली थी जो एक काले बैग में आई थी जिसको मौलाना साहब काला नाग कहते थे, तो वो तरमीम और बिलावल साहब की तरमीम जो दोनों मसवदों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, मैं वहीं बैठा हुआ था। फिर हमने मुर्तज़ा वहाब साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब को ये कहा था कि आप दोनों बैठ के इसको रीचेक कर लें, और बहुत डिफरेंस था दोनों मसवदों में। तो मैं थोड़ा सा अपना तारुफ कराना चाह रहा था, मैं शायद मेरी बहन तक की नहीं वो तो था, लेकिन मुझे सेनेट के हिसाब से नहीं पता था। उन्होंने सेनेट के हवाले से आज तकरीर के हवाले से कहा, मुझे जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे राब्ते में है, हम चीज़ एक एक चीज़ हमने डिस्कस की है। फिर उसके बाद मौलाना साहब कराची में हैं और मौलाना साहब तक भी वो हमने सब चीज़ें पूछाई हैं, तो वहाँ से भी हमने मुशावरत की है। तो हम सब चीज़ें, चूँकि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं पार्टी को हैंडल कर रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद बैठा हुआ हूँ, मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे हर चीज़ का पता है। मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा था कि ये बातें हमने आज से 1 साल पहले हम तीनों बड़ी पार्टियों ने बैठ के ये तय की थी, ये जजों के ट्रांसफर का मसला हो, जजों की उम्र का मसला हो। हालांकि देखें, ये जो
آپ کا میثاق جمہوریت تھا، اس میں ہم نے بھی سائن کیے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ اور یہ آئینی عدالت ہونی چاہیے. تو یہ مولانا صاحب نے تجویز پچھلی دفعہ ایڈوانس میں دی تھی، پہلی تقریر میں کی تھی. لیکن جب ایک کنسنسس ہوا، سب لوگ ایک چیز پہ بیٹھ کے آئینی بینچ بن گیا، تو ایک سال بعد کون سی قیامت آئی کہ آپ سب لوگ جو آج سے ایک سال پہلے آپ نے جو تبدیل کیا تھا، انڈو کیا تھا، آج آپ سب کو وہ چیزیں اچھی لگنے لگی. آج آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ملک کی حالت خراب ہے، ہم قرضے لے رہے ہیں، دوسری طرف ایڈوائزروں کی ایک لمبی لسٹ اور بڑھانا چاہتے ہیں، آپ پرائم منسٹر کے پاس ایڈوائزر آ جائیں. تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جب ہم بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں، ہم تو حیران ہو رہے ہیں کہ اس میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرے کل ایم کیو والے دوست بھی آئے تھے، ہم ان سے بھی ملے تھے، میں بھی تھا بیٹھا ہوا. تو ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر پارٹی جو اس وقت حکومت میں شامل ہے وہ اپنے جسے کے مطابق اس تحریک میں سے حصہ لینا چاہتی ہے. اور یہ جیسے جیسے کھلتے جائیں گے راز آپ کے سامنے آتے جائیں گے، کل تک اخبارات میں بھی آ جائے گا. ابھی کچھ عبدالقیوم صدیقی صاحب ایک ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ کو ایک صحافی بھی ہیں، انہوں نے 2 ٹویٹ کیے ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، کون کیا کرنے جا رہا ہے. بتائیں نا کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے. قوم سے چھپایا گیا اور قوم سے آج تک چھپایا گیا، آج اچانک لایا گیا. اور بابر صاحب خوش قسمت ہیں کہ ان کو پہلے سے پتا تھا، ان کو پہلے سے مسودہ دیا گیا، اور اسی طرح جو اتحادی تھے ان کو دیا گیا. تو میں تو اس ترمیم کو سمجھتا ہوں حکومتی ترمیم ہے، پارلیمنٹ کی ترمیم نہیں کہلائے گی، اور یہ متنازع ہوگی. آپ کو یاد ہو کہ 18ویں ترمیم میں جب ہم نے بھٹو صاحب کے دور سے لے کے 1973 کے آئین کی ابتدا سے لے کے 18ویں ترمیم تک جتنی بھی ترامیم تھی، سب کا جائزہ لینے کے بعد 18ویں ترمیم میں ان سب کو ٹھیک کر کے دوبارہ شامل کیا. اچھا غوری صاحب ایک چیز، شکل دی تھی. غوری صاحب ایک چیز، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دیکھیں میری بات میں ایک چیز ایڈ کر لوں، اس کو بھی آپ ساتھ ایڈریس کر دیجئے گا. ایک چیز ایڈ کر لوں، آپ نے کہا اس 18ویں ترمیم پر ہم نے بھی سائن کیے. اس 18ویں ترمیم کے اندر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کا ذکر تھا، اس پر آپ نے سائن کیے ہوئے، تو اب اعتراض کیوں ہے؟ 26 میں بھی اعتراض ہو گیا، 27 پہ بھی اعتراض ہو گیا. میں نے تو حضور میں نے ایک میں بات اور کرنا چاہتے ہیں. جی کر لیں، آپ کر لیں، میں پھر جواب دیتا ہوں. جی فرمائیے. جی شیلا صاحبہ. غوری صاحب میری نالج میں یہ بات آئی ہے، یہ میں آپ سے کچھ پوچھ بھی رہی ہوں، سوائے صوبہ سندھ کے کسی نے کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بنایا. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی آئی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ جا کے سول بھی سنتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہوئے ہیں. اور کچھ اس طرح کی بھی باتیں تھیں کہ جو تھوڑا سا اتنی قانونی پیچیدگیاں تھیں کہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ. حالانکہ میں نے اس کے اوپر بہت ویلاگ سنے، تو اس کے بعد یہ کچھ لوگ، کچھ ججز اپنے ٹرانسفرز پہ ناراض تھے، اور کچھ تو اس طرح کی چیزیں آ رہی تھیں. تو پھر یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس کو کورٹ ہی بنایا جائے، جو میری سمجھ میں آیا. تو اور باقی صوبوں نے بینچز نہیں بنائی تھیں سوائے سندھ کے. آپ کو یہاں پہ ہی کنونس کیا ہے؟ بالکل آپ نہیں بالکل صحیح فرما رہی ہیں، میں اس کی بات سمجھ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ میثاق جمہوریت جو لندن میں ہوا تھا، اس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے سائن کیے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے سائن کیے تھے، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ عمران خان نے بھی اس کو سائن کیا تھا. اس میثاق جمہوریت میں یہ معاملات طے ہوئے تھے کہ آئینی عدالت ہوگی. یہ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، یہ کہیں نہیں تھا کہ آئینی بینچ ہوگا. لیکن جب پچھلی دفعہ ہم نے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تو پی ٹی آئی کے دوستوں کا اصرار تھا کہ آئینی بینچ ہونا چاہیے. تو ہم نے ان کو oblige کرنے کے لیے ایک چیز آپس میں کنسنسس سے ایک چیز طے کر دی. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو آئین ہے اس میں ترامیم مذاق نہیں ہوتی. ایک سال پہلے ہم جو ایک کام کر چکے ہیں، اس کام کو اب دوبارہ نئی شکل میں لانا یا اس کو دوبارہ لے کے آنا، تو کیا یعنی 26ویں والا ڈیڈ لاک 27ویں میں بھی برقرار ہے. وقت پروگرام کا جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. میں بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، حذیفہ رحمان پی ایم ایل این سے، عمیر نیازی صاحب پی ٹی آئی سے، اسلم غوری صاحب جے یو ایف اے سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی اپنی رائے کے حوالے سے آگاہ کرتے. ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے اندر وہ ڈیڈ لاک برقرار رہا. یہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار کیوں رہا، کیا کچھ ہوا وہاں پر، کیا کچھ آن ٹیبل پیش کیا گیا، تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جنگ بندی تو قائم ہے لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے ہیں. پاکستان کا بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین سے حملوں کا خاتمہ کیا جائے، لیکن افغانستان اس کی یقین دہانی کرانے میں ناکام رہا ہے. رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ افغان وفد بغیر کسی تیاری کے استنبول آیا تھا اور کسی تحریری معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ جنگ بندی فی الحال قائم ہے، لیکن خبردار کیا
کہ جس لمحے ان کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوگی ہم بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور جمعرات کو استنبول میں شروع ہوا اور 2 دن تک جاری رہا۔ پاکستانی وفد کی قیادت انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل آصف ملک کر رہے تھے، جبکہ وفد میں وزارت خارجہ کے حکام بھی شامل تھے۔ افغان طالبان کی جانب سے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس کے سربراہ عبدالحق واسق نے وفد کی قیادت کی، جبکہ سہیل شاہین، انس حقانی اور نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ نجیب بھی وفد کا حصہ تھے۔ استنبول سے آنے والی رپورٹس کے مطابق مذاکرات کے ناکام ہونے کے بعد پاکستانی وفد ہوٹل چھوڑ کر واپس روانہ ہو گیا ہے۔ اب اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انس ملک صاحب موجود ہیں، جو کہ صحافی ہیں، تعلق ہے ایشیا ون نیوز سے۔ بہت شکریہ انس ملک صاحب آپ کے وقت کا۔ انس ملک صاحب، اس تمام تر جو مذاکرات کا دور رہا، وہاں پر موجود رہے، رپورٹ کرتے رہے، آپ نے دیکھا کہ ان تمام ادوار کے اندر کیا باڈی لینگویج رہی، کیا کچھ ڈسکس ہوا، تو یہ ڈیڈ لاک کے حوالے سے ہمیں کل پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان سے پتہ لگتا ہے کہ ابھی کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، شام کو وزیر اطلاعات سے پتہ لگتا ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور پھر پتہ لگتا ہے کہ مذاکرات اسی ڈیڈ لاک پر ختم ہو گئے ہیں جس پر ڈیڈ لاک تھا۔ تو ان تمام دنوں کے اندر کیا چیز ڈسکس ہوئی؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا پاکستان کا ضرور تھا، افغانستان کی طرف سے بھی ان کا ایک موقف تھا، تو یہ باتیں کہاں تک پہنچی؟ کیا کوئی پیش رفت بھی ہوئی، یا جہاں پر مذاکرات شروع ہوئے تھے وہاں پر آ کر ہی یہ ڈیڈ لاک ان کو ابھی تک ادھر ہی روکے ہوئے ہیں؟ بہت بہت شکریہ ذوق صاحب فار ہیونگ یو آن دی شو۔ دیکھیں، جو ایگریمنٹ ہوئے تھے وہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا سطحی طور پر ایگریمنٹ تھا۔ یہ اس طرح کا ایگریمنٹ تھا دوحہ میں ہونے والے مذاکرات جو تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ دوحہ میں مذاکرات کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کسی طرح سیز فائر کو کنٹینیو کیا جائے، اور جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو جو ہیں، جو تفیصہ طلب مسائل ہیں، ان کے لیے بات چیت کا عمل جو ہے وہ ترکیہ میں کیا جائے۔ میں یہیں پہ استنبول میں موجود تھا جب 25 تاریخ کو بات چیت کا عمل شروع ہوا۔ تقریباً 6 دن پر وہ بات چیت کا عمل جاری رہا، 6 دن پر محیط وہ ٹاکس رہے، اور اس وقت پاکستان نے اپنی کور ڈیمانڈ سامنے رکھی۔ باقی سارے تو نیگوشیبل تھے، لیکن پاکستان کی کور ڈیمانڈ تھی کہ جی جو سرحد پار دہشت گردی اور دراندازی جو کی جا رہی ہے افغان طالبان کی پشت پناہی پر تحریک طالبان اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی، وہ روکی جائے، اور اس کے لیے کسی طرح کی ریٹن گارنٹی دی جائے۔ 25 سے 30 تاریخ تک ہونے والے مذاکرات میں طالبان ہم نے دیکھا کہ وہ بے بس نظر آئے۔ وہ بارہا کبھی کابل اور کبھی قندھار سے بات چیت کرتے، کبھی وہ سیکیور لائن مانگتے، اور سیکیور لائن کے اوپر ہی بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، اور وہ اپنے ریٹن کمٹمنٹ کے اوپر آتے نہیں۔ پرسوں ہونے والے مذاکرات جو تقریباً جسے کہیں ایک سینئر سطح کے اوپر مذاکرات تھے، یہ ورکنگ لیول پر نہیں تھے۔ اس میں چاروں ممالک کے گویا دونوں ثالثین، ترکیہ اور قطر، اور پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے جو انٹیلیجنس چیفز ہیں، خفیہ ایجنسی جو سربراہان ہیں، وہ موجود تھے، اور یہ اس کی سیریسنس کا اندازہ بتاتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ایک بات ہی کہی گئی کہ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جی ہم پچھلی ٹاکس میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ ریٹن ایگریمنٹ کریں، اور ہمیں لکھ کے بتا دیں کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ہم ابھی بھی یہی چاہتے ہیں۔ افغان طالبان جو ہیں وہ آئیں بائیں شائع کرتے رہے۔ جو بات آپ نے دفتر خارجہ کی دفتر خارجہ کیونکہ ایک آفیشیل طریقے سے بات چیت کی جا رہی تھی، ایک رات پہلے تک ڈیڈ لاک شروع ہو چکا تھا۔ یہ واضح امکانات تھے کہ جی یہ ٹاکس جو ہیں وہ کہیں آگے نہیں جا رہے، لیکن کیونکہ ٹاکس اس وقت بھی چل رہے تھے تو اسی لیے سفارتکار جو ہیں وہ سطحی سطح پر، سرفیس لیول کے اوپر، آفیشیل سطح کے اوپر وہ امید لگا کے بیٹھے تھے، حالانکہ امیدیں جو ہیں وہ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ دم توڑتی جا رہی تھی۔ اچھا، ایک تو یہ ثالثوں کا کردار ذرا بتائیے گا، کیونکہ ہم نے اس سے قبل بھی یہ خبریں دیکھی تھی کہ پاکستانی وفد واپس آ رہا تھا اور پھر ثالثوں کی جانب سے روکا گیا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ جگہ پر یہ خبریں بھی لگ رہی تھی کہ افغانستان یہ اعتراض کر رہا ہے کہ ترکیہ جو ہے وہ اس طرح ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ تو یہ ثالثوں کا کردار کیسا رہا، اور کیا انہوں نے بھی اب ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، انہوں نے بھی دونوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ مزید بھی ہم امید رکھیں کہ دوبارہ ٹاکس ہو سکتی ہیں یا دوبارہ کہیں بٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ٹاکس کی امید تو بالکل رکھنی چاہیے، شاید ابھی نہیں ہو، عنقریب نہ ہو، کیونکہ لیکن شاید 2 ہفتے بعد ہو جائیں، شاید 1 ہفتے بعد ہو جائیں، شاید 1 مہینے بعد ہو جائیں، لیکن کسی نہ کسی طرح سے یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ توڑنے کا عنصر جو ہے اس کے لیے بات چیت کا عمل جاری رہے گا۔ وہ بات چیت کا عمل ثالثین اور افغان طالبان کے درمیان میں جاری رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی افغان طالبان کا وفد اس وقت بھی استنبول میں موجود ہے، اور وہ کل گویا اتوار کے روز جو ہے 9 تاریخ کو وہ روانہ ہوگا واپس افغانستان کے لیے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو ثالثین کے کردار کی آپ نے بات کی،
सालसीन की जानिब से पाकिस्तान के इशू को, पाकिस्तान की जो कोर डिमांड थी उसको समझा गया। यहाँ तक कि एक सालिस ने ये यहाँ तक ये बात कही कि वो खुद सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार रहा है, इसलिए वो इन मसाइल को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। अफगान तालिबान का ये कहना था कि वो एक ऐसे ग्रुप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते जिसका उनके ऊपर कोई नहीं है, और कभी वो इस तरह की बात करते हैं, कभी वो उनको दहशतगर्द नहीं मानते और कभी वो कहते हैं कि वो ये महाजरीन है। फिर एक पॉइंट के ऊपर अफगान तालिबान की जानिब से एक और डिमांड रखी गई कि एक और उनकी जानिब से एक और गारंटियर को कहा गया, एक और तीसरे मुल्क को कहा गया कि वो बतौर गारंटियर सामने आए, जिसके बाद सालसीन को भी बात बड़ी क्लैरिटी में आ गई कि तालिबान शायद चाहते ही नहीं है कि बातचीत का अमल और वो चल सके। किस मुल्क की डिमांड की गई थी? वो एक वेस्टर्न मुल्क की डिमांड की गई थी कि उनको एज अ नेगोशिएटर, एज अ गारंटियर उनको जो है वो टेबल पे लाया जाए, और जो कि जिसके बाद कतर, तुर्किया और पाकिस्तान तीनों को बड़ी वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आ गई थी, क्लैरिटी हो गई थी कि तालिबान शायद चाहते ही नहीं है कि बातचीत का अमल आगे चल सके। जिसके बाद फिर पाकिस्तानी वफ़द ने ये डिसाइड किया कि बेहतर आफियत इसी में ही होगी कि वापस जाया जाए, क्योंकि तालिबान अपनी सिंसियरिटी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब चमन का वाक़या हुआ बातचीत के दौरान, और उससे पहले भी हमने देखा कि दरअंदाजी के वाक़या चलते रहे, तो बारहा इस बात के ऊपर एम्फेसाइज किया गया, तालिबान को कहा गया कि उनको सिंसियरिटी और कमिटमेंट टू द टॉक्स दिखाने चाहिए। लेकिन ये जब बातें की गई, उनकी इरैशनल डिमांड्स सामने आई, इलॉजिकल डिमांड सामने आई, तो उसके बाद ये बात मीडिएटर्स को भी समझ में आ गई कि शायद तालिबान इस वक्त इस मूड में नहीं है कि वो मुज़ाकरात को जारी रखें और कोई देर पा अमन खित्ते में ला सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अनस मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, एशिया वन न्यूज़ से ताल्लुक़ है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।